کرتے ہیں بکا یہ اہل ازا، حیدر کا جنازہ اٹھتا ہے، ہر ایک کی زباں پر ہے نوحہ، حیدر کا جنازہ اٹھتا ہے، فضا سوگوار ہے، کوفے کی گلیاں خاموش ہیں اور دلوں پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ مسجد کوفہ میں وہ محراب خاموش کھڑی ہے جہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے آخری سجدہ کیا تھا۔ رمضان کی وہ سحر تھی جب تلوار ظلم نے عدل کے چراغ کو زخمی کیا۔ جب ضرب لگی تو لبوں سے صدا آئی، فزتو رب الکعبہ، فزتو رب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب۔ 2 دن تک کوفے کا ہر گھر ماتم کدا بنا رہا، آنکھ اشکبار تھی، ہر دل بے چین تھا، اور پھر وہ گھڑی پہنچی، وہ گھڑی آئی جب حیدر کرار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، آج ہی کا وہ دن ہے جب ہمارے اور آپ کے مولا ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت ظلم اٹھایا، بہت تکلیفیں برداشت کی، لیکن زبان پہ ہمیشہ شکر اللہ کا۔ 2 دن تک کوفے کا ہر گھر ماتم کدا بنا رہا، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل بے چین تھا، اور پھر وہ گھڑی آ پہنچی جب حیدر کرار اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام بستر پہ ہیں، چہرہ نور سے روشن ہے مگر جسم زخم کی شدت سے کمزور ہے۔ پاس کھڑے امام حسن اور امام حسین، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں طوفان ہے۔ امام حسن بار بار جھک کر والد کے چہرے کو دیکھتے ہیں، امام حسین کی آنکھوں سے اشک تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ دوسری طرف حضرت زینب اور ام کلثوم کی حالت بے قرار ہے، بیٹیاں باپ کو دیکھتی ہیں اور دل چیخ اٹھتا ہے۔ گھر کے ایک گوشے میں باوفا حضرت عباس علیہ السلام کھڑے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، دل جیسے ٹوٹ رہا ہو۔ یہ وہ باپ ہے جس نے انہیں شجاعت، وفا اور غیرت کا درس دیا تھا۔ حضرت علی نے کمزور آواز میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، میرے بچوں، تقوی اختیار کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف کھڑے رہنا۔ پھر فرمایا، یتیموں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا اور قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وصیتیں تھیں مگر دراصل ایک پوری امت کے لیے زندگی کا دستور تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کوفے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اسی خاموشی میں حیدر کی روح اپنے رب سے جا ملی۔ جب جنازہ اٹھا تو زمین و آسمان جیسے سوگوار ہو گئے، حسنین کے دل ٹوٹ رہے تھے، زینب اور ام کلثوم کی سسکیاں فضاؤں میں گونج رہی تھی۔ کہتے ہیں کوفے کی گلیوں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عدل کا سورج غروب ہو چکا تھا مگر اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے انسانیت کے دلوں میں بس گئی تھی۔ آج بھی جب نجف میں روضہ علی علیہ السلام کے گنبد کو دیکھا جاتا ہے تو دل خود بخود پکار اٹھتا ہے۔ وہ علی جنہوں نے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا، وہ علی جنہوں نے عدل کو زندگی بنا دیا، وہ علی جنہوں نے محراب میں شہادت کو گلے لگا دیا، اور تاریخ گواہ ہے ایسا باپ، ایسا حاکم اور ایسا انسان صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔